سر ٹھیک ہے جی سر جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو، پارٹی کا اور اپنے الائز کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پوری اس بجٹ میں شرکت کی، بھرپور طریقے سے شرکت کی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب، اس کے بعد میں آج اپنی جو میں نے بجٹ کی تقریر کرنی ہے اس سے پہلے میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو اس چیز پہ. نو کراس ٹاک پلیز. اس چیز پہ کہ اس ملک میں 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے ہیں، اور ابھی بھی بائی الیکشن سینٹ اس میں بھی کنٹروورسی ہو گئی. تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ 2 سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسپٹ کرے، جو بھی ہارتا ہے وہ ایکسپٹ کرے الیکشنز کو. تو اس میں ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں، 1 سال سے پڑھی ہیں، اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈبیٹ نہیں ہوئی. تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے. اسپیکر صاحب، کیونکہ میری 21 سال زندگی انٹرنیشنل کرکٹ میں گزری، تو میں صرف اپنے تجربے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اپنے اپنے امپائر ملک کھڑے کرتے تھے، اور ہوتا کیا تھا کہ جو ہارنے والا ہے وہ ہار نہیں مانتا تھا. کہتے جو ہارتا تھا مخالف ملک میں جا کے وہ کہتا تھا جی امپائروں نے ہمیں ہرا دیا. اور مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں ایز پاکستان کیپٹن پوری کیمپین کی، اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے کرکٹ ہسٹری میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے. اور آج دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، اور جو ہارتا ہے وہ سب مان جاتے ہیں ہار. یعنی سارا جو کرکٹ کے اندر جو فیئرنس تھی وہ اس لیول پہ ہے کہ اب یہ ایشو ختم ہو گیا امپائرنگ کا. میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا. پہلے دن میں نے تقریر کرنے کی کوشش کی، اپوزیشن نے نہیں کرنے دی، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. جب الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو بتانا تھا کہ کس طرح ٹھیک نہیں ہوئے. جب ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے میڈیا اور پبلک نے کہا کہ ثبوت دو کہ ٹھیک نہیں ہوئے. ہم نے جب 2013 کے الیکشن میں کہا ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم نے 133 میں سے 4 حلقے ڈیمانڈ کیے تھے کہ ان کی رینڈم آپ ان کی آڈٹ کر دیں. اگر یہ ٹھیک ہے ہم الیکشن مان جائیں گے. ہمیں نہیں، ان 4 حلقوں کو نہیں کھولا گیا. ایونچولی عدالت میں جا کے کیس لڑ کے 2-2.5 سال کے بعد کھلے، چاروں میں دھاندلی نکلی. تو میرا اسپیکر صاحب آج اپوزیشن کو یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی اور ہم اس نتیجے پہ آئے کیونکہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 کے اندر، اور اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز تھی 2013 کے الیکشن کے اوپر، جو بھی انہوں نے کہا کہ بے ضابطیاں ہیں وہ ساری ہوتی تھی جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا. تو ہم نے اس کے اوپر جو سب اپنی ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے، ای وی ایم مشینز. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ای وی ایم مشین جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے، رزلٹ آ جاتا ہے. تو وہ جو سارا پیریڈ ہے اس کے بعد جدھر ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں، جدھر وہ تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں،
وہ جو ساری چیزیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی رزلٹ آئے اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کوشچن کرنا چاہے تو اس کے پاس موقع ہو وہ جا کے کوشچن کر سکے. تو میں اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے. لیکن یہ تو کوئی ہر الیکشن اگر آج آپ کچھ اس میں کوئی ریفارم نہیں کریں گے یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا جس طرح بائی الیکشن جس طرح سینٹ کے اندر. تو یہ ایک میری ریکویسٹ تھی. اچھا جی اب میں اس بجٹ کے اوپر آتا ہوں. میں اس بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنی ویژن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویژن کیا پاکستان کی اور جو بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو ایک ملک کی ویژن ہے. مجھے خوشی اس لیے اور میں شوکت ترین آپ کو اور آپ کی ساری اکنامک ٹیم کو آج خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری ویژن تھی پاکستان کی اس کے مطابق آپ نے بجٹ بنایا. اسپیکر صاحب جب ہم نے 25 سال پہلے تحریک انصاف کو اس کو شروع کیا پارٹی کو تو ہماری جو موٹیویشن تھی جو میری موٹیویشن تھی وہ ایک ہی تھی جو کہ نظریہ پاکستان تھا. نظریہ پاکستان آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. اسلامی فلاحی ریاست. یہ جو اسلامی فلاحی ریاست ہے یہ نظریہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست سے لیا کیونکہ وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی. اب اسپیکر صاحب ہم نے یہ کیوں میں ذرا سارے ہاؤس کے لیے اپنے یوتھ کے لیے سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم پاکستان اسی فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن کے اوپر واپس جائے. وہ اس لیے ضروری ہے اسپیکر صاحب کہ اگر اس ہمارے ملک کی ویژن سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی؟ کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے علامہ اقبال اور قائد اعظم انہوں نے جو ایک ویژن دی تھی پاکستان کی اس کی وجہ سے سارے ہندوستان کے مسلمان بھی متفق تھے کہ یہ ملک بننا چاہیے. اور وہ ویژن علامہ اقبال نے اور جو دنیا کے سب سے بڑا پچھلے 300-400 سال میں سب سے بڑے ذہن تھے انہوں نے اس ویژن کے اندر جب کہا تھا کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے مسلمان کا سویلائزیشن مدینہ کی ریاست کے بعد جب بھی اٹھا ہے وہ واپس گیا ان پرنسپلز کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیے تھے. تو وہ پرنسپلز تھے جس کی وجہ سے ایک قوم اٹھی. تو میں اسپیکر صاحب آج بریفلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک اتنا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہو گیا اور کبھی اتنی تیزی سے ایک سویلائزیشن نہیں کھڑا ہوا. جب مدینہ پہنچے رسول اللہ تو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپلز طے کیے یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے مدینہ کے آنے کے بعد 13 سال کے بعد جو ایک سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے بیزنٹائن ایمپائر اور 14 سال کے بعد پرشین ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جو وہ سویلائزیشن انہوں نے سیٹ اپ کیا وہ دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن تھا. اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں پھیل گیا
انہوں نے جو سویلائزیشن سیٹ اپ کیا اس کی وجہ سے جو آج ماڈرن دنیا بنی ہے وہ اس سویلائزیشن نے سارے جو گریک فلسفیز جو دنیا میں جو ہندوستان میں فلسفیز تھی ان کی ٹرانسلیشنز کی ان کو ڈیولپ کیا ہر فیلڈ میں وہ آگے نکلے سائنس میں میڈیسن میں اور اس کے بعد وہ جب بعد میں ہمارا جب سویلائزیشن نیچے گیا تو یورپ نے ٹیک اوور کر لیا تو وہ کیا اصول تھے وہ 3 اصول تھے اور جو ہم نے اپنی پارٹی بنائی 25 سال پہلے تو ہم نے وہ 3 اصول رکھے انصاف انسانیت اور خودداری اور یہ 3 ہماری ویژن سٹیٹمنٹ میں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے یہ 3 پرنسپلز اس سے پہلے میں آج اپنی اکنامک ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہماری جو اکنامک ٹیم ہے اور جس میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی اور اب تک جس نے بھی ہماری اکنامک ٹیم میں شرکت کی سارے مستحق ہیں آج مبارک کے بھی اور خراج تحسین کے بھی اس ہال میں ہمارے اسپیکرز نے سب نے بتایا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو سب سے بڑے ہمیں پرابلم تھا وہ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ میں عام لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز کتنے آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کتنے ڈالرز جا رہے ہیں اس کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو کرنسی تھی وہ خطرے میں تھی کیونکہ اتنا بڑا جب خسارہ تھا ڈالرز کی کمی تھی تو ڈالرز نے اوپر جانا تھا کرنسی نے ڈی ویلیو ہونا تھا اس کے لیے جو سب سے بڑا ہمیں آتے ساتھ ہی سروائیول کا جو شروع میں پیریڈ تھا ہم سب نئے تھے ٹیم نہیں تھی تجربہ نہیں تھا تو اس کے اندر اتنے بڑے کرائسس میں اس لیے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے بڑے مشکل قدم اٹھائے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے تکلیف دہ تھے اور اسپیکر صاحب وہ تکلیف دہ ایسے تھے کہ آپ ایک ملک اگر گھر کی مثال لے لیں میں سب کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے جو بھی آج دیکھ رہے ہیں سب کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا مشکل تھی پاکستان کو ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے آمدنی اور خرچے میں بڑا خسارہ ہو جاتا ہے کرایہ دار آ رہا ہے لوگ آ رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے قرضے لیے ہوئے ہیں تو وہ گھر کیا کرتا ہے وہ صرف دو چیزیں کر سکتا ہے اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو جب وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے گھر کو خرچے جب کم کرتا ہے اگر آپ کے بچہ ایک اچھے اسکول میں جا رہا ہے اس کو آپ کو نکال کے دوسرے اس اسکول میں گورنمنٹ اسکول میں ڈالنا پڑتا ہے اگر آپ کا گاڑی ہے تو موٹر سائیکل ہو اگر موٹر سائیکل ہے تو سائیکل لینا پڑتا ہے وہ جو بھی ملک جو بھی گھر اس سچویشن میں ہوتا ہے اس کو اس مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک اس کی آمدنی اوپر نہیں آتی تو ہمارے لیے وہ مشکل فیصلے کرنے تھے لوگوں کو تکلیف ہوئی عوام بڑی مشکل سے گزری اور کئی ابھی بھی گزر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جب ایک ملک مقروض ہو جائے اور جب ایک ملک اس مشکل میں پڑ جائے اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کا کوئی بھی ملک لے لے جب ترکی میں پرائم منسٹر تب اردوغان آئے تو ان کو بھی جب ترکی کو جو وہ بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو بھی IMF کے پاس جانا پڑا لیکن وہ بھی 2-3 سال مشکل وقت سے گزرے تو مجھے آج یہ خوشی ہے کہ ہماری اکنامک ٹیم نے جس طرح کے فیصلے کیے جس طرح ہم وہ چیلنجز لیے اور جس طرح ان چیلنجز سے نکلے ایک تو اکنامک چیلنج تھا دنیا میں باہر گئے پیسے اکٹھے کرنے کی پوری کوشش کی میں آج پھر اپنے وہ ملکوں کا شکر گزار ہوں جس طرح UAE نے ہماری مدد کی سعودی عربیہ نے ہماری مدد کی چائنا نے ہماری مدد کی
اور انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچا دیا. ڈیفالٹ کا بھی میں مطلب عام لوگوں کی لیے سمجھا دوں کہ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے لائبلٹیز آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لائبلٹیز دینے کا. جیسے ہی ایک ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو سب سے بڑا اس کے اوپر جو مسئلہ آتا ہے اس کی کرنسی پہ آتا ہے. تو جیسے جیسے آپ کی کرنسی گرتی ہے ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے, غربت بڑھ جاتی ہے, ساری انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. تو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ایک گورنمنٹس پوری کوشش کرتی ہے اور آئی ایم ایف کے پاس بھی اس لیے جاتی ہے. ہم نے شروع میں جب ہماری آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز تھی ہم نے کوشش کی کہ ہم نہ جائیں. ہم نے کوشش کی کوئی اور کوئی طریقہ نکلا ہے کیونکہ اتنا بڑا خسارہ تھا $20 ارب کا. جو آئی ایم ایف کنڈیشنز دے رہی تھی وہ بڑی مشکل تھی, اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہونی تھی. اس لیے ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں کوئی اور سورسز سے پیسہ مل جائے, لیکن آخر ہمیں جانا پڑا. اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز تھی وہ مشکل تھی اور اس سے عوام کو تکلیف تھی. اب اس چیلنج سے نکل ہی رہے تھے, کرونا آ گیا. اور کرونا کے اندر ساری دنیا کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ جو امپیکٹ پڑا ہے کرونا کا ان کی اکانومی کے اوپر, ساری دنیا کے اوپر امپیکٹ پڑا. تو ایک اکانومی جو پہلی تکلیف میں تھی اس کے اوپر سے کرونا آ گیا. میں آج پھر سے میں پہلے بھی ان کو خراج تحسین پیش کر چکا ہوں اپنی این سی او سی اسد عمر آپ کی اور آپ کی ٹیم کو. ڈاکٹر فیصل کو, اور اس میں پھر جتنی بھی کوآرڈینیشن تھی پاکستان آرمی, انہوں نے ہماری پوری مدد کی. ہم نے انٹیلیجنس پوری ان سے لی. جو بھی پھر ہم نے ہاٹ سپاٹس اور پھر ان کو لوگوں کو ٹریک اینڈ ٹریس, اور ڈاکٹر فیصل جس نے پوری ایکسپرٹ اوپینین ہمیں دیتا رہا کہ یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ جو بھی قدم ہمیں اٹھانے چاہیے. تو اس سے میں آج ہم سارے پاکستانی ہم وہ خوش قسمت قوم ہے. اگر آپ ارد گرد دیکھیں, ایران میں دیکھیں بدقسمتی سے, ابھی افغانستان دیکھیں, ہندوستان دیکھیں, آج انڈونیشیا میں جو ہو رہا ہے, تو ساری, اور بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے, لاک ڈاؤنز لگا دی ہیں, اس کے مقابلے میں اللہ کا میں خاص طور پہ, کیونکہ اللہ نے, ہم انسان تو ایک سٹیج تک جا سکتا ہے, اس کے بعد تو اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے, اور اس نے ہمیں بچا لیا. ہم جس طرح نکلے اس سے, اور میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ میرے خیال میں, یہ میرا ایمان ہے اللہ پہ کیونکہ وہ غریب کی آواز سنتا ہے, ہم اس لیے بھی بچے کہ ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانے لگے, کیونکہ اس میں اسپیکر صاحب ساری دنیا کا تجربہ ہے, فیکٹ سامنے آ گئے ہیں. لاک ڈاؤن سے جو غریب ہے, جو نچلا طبقہ ہے, وہ پس جاتا ہے. ساری دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر فوڈ لائن, دنیا کا امیر ترین ملک, کھانے کے لیے لائنیں لوگوں کی لگی ہوئی تھی, کھانے نہیں تھے لوگوں کے پاس. ہر جگہ دنیا میں غربت بڑھی ہے جدھر لاک ڈاؤن لگا ہے. بڑا پریشر تھا ہمارے پہ, بڑی اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ جی لاک ڈاؤن لگایا جائے. 2 مہینے بڑا برا بھلا بھی کہا گیا کہ جی ان کو سمجھ نہیں ہے, لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے. لیکن میرا یہ مان ہے کہ جو ہم نے جو فیصلہ کیا, جی اسپیکر صاحب, جو فیصلہ کیا ہم نے یہ سوچ کے کہ جو ہمارا دہاڑی دار ہے, ہمارے مزدور, ہمارا ڈیلی ویجر جو کہ ویکلی ویجر, وہ گھر میں کھانا ہی تب آتا ہے جب اگر وہ مزدوری کرے. ہم نے جو بڑی جلدی فیصلہ کیا کنسٹرکشن کھولنے کا, اور پھر جو اپنا سارا ایگریکلچر سیکٹر تھا اس کو ہم نے پوری طرح کھولنے کی کوشش کی جلدی سے جلدی. جو وہ ہمارا فیصلہ تھا میں سمجھتا ہوں, اور ایکسپورٹ انڈسٹری ہم نے جو کھولنے کی کوشش کی اور جلدی, میرے خیال میں جو ہم نے وہ فیصلے کیے, اور پھر ہمارا اسٹیٹ بینک نے زبردست انسینٹیوائز کیا, انہوں نے پوری مدد کی انڈسٹری کی. ہم نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی مدد کی, ہم نے بجلی میں ان کو جو ہم نے ان کی مدد کی. اور پھر ہمارا جو احساس پروگرام تھا جس میں 1,20,00,000 لوگوں کو صاف اور شفاف طریقے سے جلدی ہم نے ان کو پیسے دلوائے, جو کہ آج ورلڈ بینک
ساری دنیا میں ملکوں میں نمبر 4 پہ اساس پروگرام کی افیکٹونیس. ہاں سوری میں یہ کلیئر کر دوں, 1.5 کروڑ خاندان کو پیسے دیے. سو اس کو ملٹیپلائی کریں 6-7 سے. تو اسپیکر صاحب ہم اس سے اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے نکل گئے. اکانومی بھی ہم نے اپنے بچا لی, اور کیونکہ ہم نے بڑے فوکس طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن یعنی ریسٹرکٹ کر کے ہاٹ سپاٹس کی طرف گئے, لوگوں کو بھی ہم نے بچا لیا. لیکن ایک اور چیلنج تھا جس کا لوگوں کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں, کیونکہ وہ چیلنج تھا دیہاتوں کے اندر. لوکسٹ اٹیک ہو گیا. لوکسٹ کا ایک وقت پہ اتنا زیادہ خطرہ تھا, ادھر بھی ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا. انہوں نے باقاعدہ فخر امام فوڈ سیکیورٹی سے انہوں نے جا کے اس کو سپروائز کیا. اس میں بھی سب انوالوڈ تھے, جس طرح ہماری NCOC تھی. تو لوکسٹ سے بھی اللہ نے ہمیں بچایا اور بڑی محنت کی. عید پہ بھی لوگوں نے کام کیا. تو اسپیکر صاحب ہم اللہ کا شکر ہے, یہ جو 4% گروتھ ریٹ ہماری تقریباً 4% گروتھ ریٹ آئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایگریکلچر کو پروٹیکٹ کیا. ایگریکلچر کے اندر ریکارڈ اس باری فصلیں آئیں, گندم کی, چاول کی, مکئی کی ریکارڈ فصلیں آئیں, اور جو گنا تھا اس کی بھی سیکنڈ ہائیسٹ اس کی بھی پیداوار ہوئی اس باری. اور اس کی وجہ سے ایک ساری اکانومی اٹھی. اور پھر جو ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا جو کسان ہے جو یہ شوگر ملز میں اپنے گنے لے کے جاتا ہے, کہ ان کو ٹائم پہ پیسہ ملے. یہ نہ ہو کہ 1 سال کے بعد پیسہ ملے, اور پورا پیسہ ملے, جو سپورٹ پرائس ہے وہ پیسہ ملے. کیونکہ گورنمنٹ نے یہ انفورس کیا, پیسہ پہلی دفعہ شفٹ ہوا کسانوں کے پاس. کسانوں کے پاس پیسہ آیا, انہوں نے اپنی فصلوں پہ لگایا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ یہ جو ریکارڈ پیداوار ہوئی, ایک تو اللہ کا کرم ہے موسم بھی ٹھیک رہا, لیکن یہ بھی ہے کہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا اور وہ پیسے کو انہوں نے ری انویسٹ کیا. اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایگریکلچر کے اوپر, اور جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا, کہ یہ ایک بہت بڑی جلدی ریزلٹس آ سکتے ہیں. جو بدقسمتی سے ہم نے اپنے ایگریکلچر پہ سالوں سے توجہ نہیں دی. یہ ایک سیکٹر ہے کہ اگر ہم اپنے کسان کا دھیان رکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے ہے. ابھی بھی یہ جو ریکارڈ پیداوار آپ کے سامنے ہے. پھر ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری, اس کو انسینٹیوائز کیا, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اس 1 سال کے اندر 17% ہماری ایکسپورٹس بڑھی. اسپیکر صاحب, جو جون کا مہینہ تھا, جون کے مہینے میں ہماری جو ایکسپورٹ صرف جون کے مہینے میں ہوئی وہ $2.7 ارب ہوئے, جو آل ٹائم پاکستان ریکارڈ ہے ایک مہینے کے اندر. اور پھر ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا, جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کی. ہم نے باقاعدہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر لوگ تھے ان سے مذاکرات کر کے ہم نے ہر کوشش کی کہ ان کو انسینٹیوز دیے جائیں, کیونکہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ, اور خاص طور پہ ہاؤسنگ, تو جتنے 30 انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں وہ ساری چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی بھی وجہ سے یہ جو گروتھ ریٹ ہماری بڑی آخر میں, یہ اللہ کا کرم تھا. اب آگے میں فیوچر میں بتا دوں, اس کے بعد واپس جاتا ہوں اپنی ویژن کے اوپر. دیکھیں فیوچر میں ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اب پاکستان کا ڈائریکشن کیا ہے. ہماری جو گروتھ ہوگی وہ ایکسپورٹ لیڈ. ایکسپورٹس کے اوپر اب ہم پوری توجہ دے رہے ہیں. اور ابھی جو ہماری جو امپورٹس بڑھی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے لیے مشینری امپورٹ کی جا رہی ہے, اور یہ ٹائم لیگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس پہ پہنچ جائیں گے. دوسری چیز ہمارا ایگریکلچر سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر کے علاوہ جو میں انڈسٹری کے ایک اور بات کر دوں کہ اسمال اور میڈیم کے اوپر ہم اصل توجہ دے رہے ہیں. پہلے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر ہماری 9% گروتھ ریٹ ہوئی ہے. اسمال اور میڈیم کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ ان کو بینکس قرضے نہیں دیتے ہیں. اب ان کے لیے فائنانس منسٹر طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیسے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو قرضے دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کولیٹرل نہیں ہوتا. ان کے لیے پوری پالیسی ڈیوائز کریں, اور جو ریگولیشنز ہیں ان کو آسان کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری
चलने का उसका वो रजिस्ट्री नहीं होते डर के रेगुलेशन से, तो उसके ऊपर पूरी अब इंसेंटिवाइज कर रहे हैं उनको। जो एग्रीकल्चर है उसमें हम कई चीजें कर रहे हैं। एक तो पंजाब ने बड़ा जबरदस्त काम किया, किसान कार्ड लेके आ रहा है। किसान कार्ड से एक डेटाबेस होगा, सारे किसानों को रजिस्टर कर रहे हैं हम, और जो छोटा किसान है, छोटे किसान को जो 13 एकड़ से कम किसान है, उसको डायरेक्ट सब्सिडाइज करेंगे, उनको खादों के ऊपर, उनकी पेस्टिसाइड्स के ऊपर। फिर अगर कोई जिस तरह बखर में अभी मैंने सुना है कि वहां उनकी जो फेल हो जाती है, अब 3 साल से उनके जो चने की क्रॉप फेल होगी, उनको डायरेक्ट मदद करेंगे। तो ये पहली दफा एक किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट मदद करेंगे अपने किसानों के लिए। फिर जो भी इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पैसा रखा है, $60 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने, अच्छा सॉरी 60 अरब रुपया जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने रखा है, जो पिछली गवर्नमेंट के आखिरी साल में 1.5 अरब था। तो ये जो 60 अरब है और इसके ऊपर जो 100 अरब की छूट दी है टैक्सेस के ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर पे, कोशिश ये है कि अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो काम करें जो बहुत पहले करना चाहिए था, रिसर्च, सीड डेवलपमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी अगर आप दूसरी दुनिया के मुल्कों से देखें तो पाकिस्तान तकरीबन सबसे कम प्रोडक्टिविटी है हमारी। तो बड़ी जल्दी अगर हम इस पे काम कर लें, तो जिस तरह इस बार रिजल्ट्स आए हैं, और हमारा आगे मसला भी फूड सिक्योरिटी का है, क्योंकि हम अब फूड इंपोर्टर बन चुके हैं। गंदम भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें दालें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, और एडिबल ऑयल तो खैर पहले भी हम इंपोर्ट करते थे। तो अब हमारी कोशिश ये है कि इनकी पहले तो अपनी पैदावार बढ़ाएं ताकि आगे बढ़ते हुए आबादी के लिए हम फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, लेकिन उसके अलावा अपनी उसके अलावा जो किसान है उसको डायरेक्ट, छोटे किसान को सब्सिडाइज करें, क्योंकि असल हमारा 70% तो छोटा किसान है, और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसके पास पैसा नहीं होता, वो आर्थिक से फंस जाता है। और उसकी हमने किसान की और मदद करने के लिए क्या फैसला किया, किसान मार्केट्स। ये चाइना से हमने देखा है कि उन्होंने वर्चुअल मार्केट्स बनाए हुए हैं, जो किसान और होलसेलर या रिटेलर को वो इकट्ठा कर देते हैं। वो डायरेक्टली किसान सप्लाई करता है रिटेल को, उसको लोगों को भी सस्ती चीजें मिलती हैं, बीच में जो मिडलमैन उड़ जाता है, और किसान को भी ऊंची प्राइस मिलती है। इसके ऊपर अब इंशाल्लाह हम पूरा काम कर रहे हैं। फिर जी, पाकिस्तान का जो बड़ा मसला है दूध। अब दूध एक ऐसी चीज है जो कि एक बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है। अब मसला ये बना हुआ है, कैल्शियम है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि जो खुला दूध बिकता है वो ज्यादातर कंटेमिनेटेड है, और फिर जब हम उनको जो कंटेमिनेट दूध को हटाते हैं तो उसकी कीमत ऊपर चली जाती है। तो हम इस नतीजे पे आए हैं कि इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इनकी जेनेटिक इंप्रूवमेंट करें गायों की और भैंसों की, और उसके लिए हम बाहर से अब यही बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं जो जिससे इनकी हम जीन्स को इंप्रूव कर सकें। इंशाअल्लाह ये हम समझते हैं कि 1-2 सालों के अंदर, 2 सालों में इसका इंपैक्ट पड़ जाएगा, और इसके लिए हमने काफी पैसे रखे हुए हैं कि हमारा जो लाइफ स्टॉक है वो इंप्रूव हो। इतनी ज्यादा हमारे पास गाय भैंसे हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत चाइना में 6 गुना ज्यादा उनको वही दूध लेती है गाय से जिस पाकिस्तान के मुकाबले में। तो अगर हम दुगना भी कर लें तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाएगा हमारी जो इंपॉर्टेंट है दूध सप्लाई के लिए। अच्छा स्पीकर साहब, अब मैं वापस रिवर्ट करता हूं कि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो हमें उन असूलों के ऊपर वापस जाना चाहिए जिस विजन के मुताबिक पाकिस्तान बना था। जो 3 चीजें हैं, इंसानियत, इंसाफ और खुददारी। सबसे पहले तो मुझे इस बजट में सबसे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा पैसा हमने सोशल प्रोटेक्शन